میرے محترم اور مکرم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، اور میری قابل احترام ماؤں اور بہنوں، آپ حضرات کے سامنے سورہ مدثر کی تلاوت اور ترجمہ گزر گیا۔ جو باتیں سن چکے ہیں، اللہ مجھے اور آپ حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کئی سال سے یہ سلسلہ وار درس چل رہا ہے۔ الحمدللہ 28 پارے مکمل ہو چکے ہیں۔ اس سے قبل آپ حضرات کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح دعوت دی، وہی کس طرح آئی، سورہ مزمل میں ہم نے تفصیل بتلائی، جس کا خلاصہ لب لباب اور نچوڑ یہ ہے کہ بخاری شریف کی روایت کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اکیلے بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے کی محبت ڈال دی گئی۔ غار حرا میں بیٹھ گئے، وہی آئی، وہی اتری۔ کس طرح اتری آپ کو معلوم ہے، میں بھی بتا چکا ہوں۔ تو اقرا جو صورت ہے آدھی اتر گئی، آگے سورہ مزمل، سورہ مدثر جو آج ہم نے پڑھ لی، یہ اتر گئی۔ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کمبل ڈال کے لیٹ گئے اور پسینہ پسینہ پریشان کہ یہ کیا ہے۔ تو ورقہ بن نوفل کے پاس اماں جی پاک خدیجہ رضی اللہ عنہا لے گئی۔ تفصیلی قصہ میں بتا چکا ہوں، آپ کو معلوم ہے۔ آج کی جو صورت ہے اس کا تعلق بھی اسی دعوت تبلیغ کے ساتھ ہے کہ پہلے مبلغ اپنی اصلاح کرے گا، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ، اور وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اللہ کی بڑائی، دل کی صفائی، کپڑوں کی صفائی، گناہوں سے بچنا، یہ داعی کی صفات۔ چنانچہ پاک نبی محمد پاک، اور ہر نبی گناہ صغیر اور کبیرہ سے پاک ہوتا ہے۔ داعی کی صفات میں آپ حضرات کے سامنے اس سے پہلے جو درس گزر چکا ہے اس میں سب کچھ بتلا چکا ہوں۔ یہاں پر وہی ترتیب ہے کہ اس کے بعد وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنی اصلاح کے بعد سب سے پہلے اپنے گھر والوں کی اصلاح ہے، ان پر محنت کیجیے، پیار سے، محبت سے، طریقے سے، نہ گالی نہ پٹائی، نہ غصہ نہ لڑائی، بلکہ طریقے سے آپ نے دعوت دینی ہے۔ ایٹیکیٹس، اخلاق، اسلامک پرنسپلز، اصول، وہ آپ سیکھ کر دعوت دیں، پیار سے، محبت سے، طریقے سے، ان کے لیے دعا کر کے۔ ان کے لیے دعا کر کے، تہجد پڑھ کے، پیار سے، محبت سے آپ نے لوگوں کو دین کی طرف لانا ہے۔ اللہ رب العزت نے آگے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، پھر رشتہ داروں کو دعوت دیجیے، یہ ترتیب ہے۔ اس کے بعد فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، محلے والوں پر، رشتہ داروں پر آپ کی محنت ہو گئی، وہ چلتی رہے گی، لیکن پھر آپ نے آگے جانا۔ یہ نہیں کہ بچے ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں تو بس میں یہاں بیٹھا رہوں گا، نہیں۔ نوح علیہ السلام کی اولاد میں ایسے تھے جو درست نہیں ہوئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں ایسے تھے جو درست نہیں ہوئے۔ داعی آگے جائے، مبلغ آگے جائے، دعوت دیتا جائے، دعوت تبلیغ کا نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دعوت تبلیغ کا نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ ہدایت کس کو دیتے ہیں؟ جس میں طلب اور عاجزی ہو۔ طلب اور عاجزی نہ ہو، اللہ ہدایت نہیں دیتے۔ آگے اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ۔ اس کی تفسیر مفسر قرآن ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اچھی کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کسی پر ایسا احسان کرنا کہ کل اس سے زیادہ مانگو، پاک رب نے پاک کلام میں اس سے منع فرمایا۔ یہ شادیوں میں جو ہم لفافے دیتے ہیں، لیکن کل اگر ہماری شادی ہو اور وہ لفافہ نہ دے تو بغض، حسد، غیبت، چغلی، اس کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ آیت اس کے خلاف ہے، اور اس نیت سے دینا کہ کل مجھے وہ زیادہ دے یا وہی لٹا لے، تو یہ کام کرتے کیوں؟ یہ لفافہ نہیں دینا چاہیے۔ لفافہ کب دینا چاہیے؟ فری، اللہ کی رضا کے لیے،
جب کسی گھر میں فوتگی ہو جائے اور وہ غریب ہو، کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، یا آپ کا کوئی دوست رشتہ دار بیمار ہو اور وہ ہاسپٹل میں ہو، لفافہ وہاں دینا چاہیے، وہاں ضرورت ہے، اور اس لیے کہ اللہ خوش ہو جائے، اس کا علاج ہو جائے، لیکن وہاں پر ہم لفافہ نہیں دیتے۔ بہت ساری ہماری غلطیاں ہیں، اور حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، وہ حضرت ہمیشہ فرماتے تھے، اور جنگ اخبار اسلامی صفحہ میں لکھا بھی ہے، لکھتے تھے کہ بات گول مگول ہو کر، برائیاں ہیں، حالات خراب ہے، افراد، فرد، گھر، معاشرہ، چوک خراب ہے، تو بات گول مگول آ کر حکمران پر آتی ہے۔ ہاں، یہ جو حکمران ہے مسلمانوں کا، جس ملک کا، بات اس پر آتی ہے کہ وہ خود ٹھیک نہیں ہوگا، لوگوں کو کیا ٹھیک کرے گا۔ ایک کہ دنیاوی ٹھیک ہونا، ایک ہے دینی ٹھیک ہونا، یہ دونوں الگ الگ ہیں۔ کیا مطلب؟ دنیاوی سسٹم بھی آپ لوگوں کا ٹھیک نہیں ہے۔ سارے پاکستانی پٹھان، پنجابی، بے تعلیم، یہ یہاں ایئرپورٹ میں اتر جاتے ہیں تو لین کا خیال کرتے ہیں، قطار کا خیال کرتے ہیں، دھکم پیل، گالیاں، لڑائی۔ لیکن یورپ میں، امریکہ میں، دبئی میں اور سعودیہ میں اترتے ہی قطار کا بھی خیال کرتے ہیں، لین کا بھی خیال کرتے ہیں، اور گاڑیاں چلاتے ہیں تو مخالفہ لگ جائے گا، جرمانہ لگ جائے گا، تو تمام اصول، پرنسپلز، اخلاقیات کا خیال کرتے ہیں۔ تو یہاں آ کر کیوں بدک جاتا ہے یا خراب ہو جاتا ہے؟ یہاں جاتے ہی ایئرپورٹ میں سیدھے ہو جاتے ہیں، یہاں آتے ہی خراب ہو جاتے ہیں، کیوں؟ وہی والی بات، حکمران 2، قانون 3، حکمران فارغ ہی نہیں ہے۔ ہاں، فارغ ہی نہیں ہے کہ وہ ہماری فکر کرے۔ آپ ہمارے ترپل اسلامی ممالک کے حکمرانوں کو دیکھیں، ان کی جائیداد کو دیکھیں، ان کی سب کی، ایک نہیں سب کی باہر جائیدادیں اور بچے ہیں، اور غیروں کے ٹرانسلیٹر ہیں، ان کے ترجمان ہیں، اور آپ ٹونی بلیئر، اوباما، بش، کلنٹن، ان کا بینک بیلنس، گھر کتنا چھوٹا ہے، بینک بیلنس نہیں ہے اتنا زیادہ، لائف سٹائل، اور ہمارے حکمران، ان کے لائف سٹائل دیکھو، سب، کسی کو میں مستثنا نہیں کرتا ہوں۔ بات گول مگول ہو کر کس پر آتی ہے؟ حکمران پر، نمبر 2 عالم پر، نمبر 3 پیر صاحب پر۔ اس لیے عبداللہ ابن المبارک امام بخاری کے استاد ہیں، امام حنیفہ کے شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ دین کو برباد کرنے والے 3 افراد ہیں، اور دین کو صحیح کرنا ہے 3 آدمیوں کو ٹھیک کرو۔ نمبر 1 بادشاہ، 2 عالم، 3 پیر صاحب۔ وَهَلْ أَفْسَدَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ وَأَحْبَارُ سُوءٍ وَرُهْبَانُهَا۔ اللہ اکبر، یہی اس کا ترجمہ ہے جو میں نے کہہ دیا۔ تو حکمران جس طرح اس کا اپنا گھر ہے، بجلی ہے، بچے ہیں، سسٹم ہے، اگر اس طرح وہ عوام کے لیے مہیا نہیں کرتا ہے تو وہ جہنمی حکمران ہے، اور دنیا میں اللہ اس کو ذلت عطا فرمائے گا۔ کہ فکر کریں، غم کریں، پوری دنیا میں یہ لوگ گھومتے ہیں، پوری دنیا میں اسلامی ممالک کے حکمران وہاں سے ٹیکس کے اصول لاتے ہیں، ان کا سسٹم لاتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو جو ہم سے وصول کرنا ہے اس کے لیے یورپ، امریکہ، اسپین، فرانس کے اصول، لیکن جو ہم کو انہیں دینا ہے، ہاں، تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ کیا حالات ہیں۔ اللہ ہمارے پیارے نوح علیہ السلام کی کشتی پاکستان ملک کی حفاظت فرمائے۔ تو آگے اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، کسی پر ایسا احسان مت کرو کل زیادہ مانگو۔ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ اصول و ضوابط مضبوط کریں، اپنی جائیداد، باہر کے بچے اور کاروبار اس کو نہ دیکھیں، ملک کے اندر جو آپ کی رعایا یا آپ کے بچے ہیں ان کی فکر کریں، اور آپ نہیں کریں گے تو آخرت میں ذلت، قبر میں پٹائی، اور دنیا میں شرمساری آپ کو ملے گی اور مل چکی ہے۔ آگے وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، دعوت کا کام کرتے ہو، لوگ تو مخالفت کرتے ہیں، آپ نے صبر کرنا ہے۔ کب؟ جب جہاد کا حکم نہیں آیا تھا،
اور سور پھونکا جائے گا، وہ دن کافروں پر بہت زیادہ سخت ہوگا۔ پھر آگے ولید ابن مغیرہ کا تذکرہ ہے کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس آتے جاتے تھے، بہت بڑے سرمایہ دار اور دین دشمن کافر تھے، اور ان کی جداد مکہ سے لے کر طائف تک تھی۔ اللہ اکبر! پاک رب نے اس کی جداد اور اس کی بچوں، اس کے سٹیٹس کا تذکرہ قرآن میں فرمایا، وَبَنِينَ شُهُودًا مَا لَم مَمْدُودًا وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ كَلَّا۔ اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے، وہ پھر بھی کہتا ہے کہ مال بڑھ جائے۔ ابو جہل کو غصہ آیا، اس نے کہا ابو بکر کے پاس دن رات بیٹھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، اور متاثر اور امپریس بھی ہو گئے تھے قرآن سے، دین سے، اسلام سے۔ ابو جہل درمیان میں آ گئے کہ بھئی آپ وہاں جاتے ہیں اور آپ کیوں جاتے ہیں، اور آپ مال بڑھانا چاہتے ہیں، وہ بھی تاجر ہے، اور یہ، اور اس کو مخالف کر دی۔ پھر آپ بتائیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام آپ سنتے ہیں تو یہ مجنون ہے؟ اس نے سوچا، فکر کی، پیچھے ہٹے، جس طرح آدمی سوچتا ہے نا، پلٹتا ہے نا، مڑ جاتا ہے نا، اللہ نے اس کے پورے انداز، رفتار، گفتار کا تذکرہ فرمایا، ہاں، عجیب انداز سے، ہاں، فرماتے ہیں عجیب انداز سے تذکرہ فرمایا۔ انه فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر۔ اللہ اکبر! عجیب! اللہ اکبر! اللہ کی کیا شان ہے! بہرحال اس نے دین کی مخالفت شروع کی اور کہا قرآن کو میں جادو اگر کہوں تو ٹھیک ہوگا، اس آدمی کو جادوگر کہوں تو ٹھیک ہوگا، اس کے علاوہ کوئی بات کارگر نہیں ہوگی حضور کے خلاف۔ اللہ اکبر! ایک قول کے مطابق یہ تشریح ہے، ایک قول کے مطابق حج پر لوگ آتے، حضور ان کو دعوت دیتے، تو مشرکین نے مشورہ کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کون سی ایسی بات ہم گھڑ دیں ابھی سے تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے وہ کارگر نہ ہو، لوگ امپریس نہ ہوں، متوجہ نہ ہوں۔ تو انہیں کہا کہ بھئی ہم یہ کہیں گے کہ یہ جادو ہے، اور یہ جادوگر ہے، اور قرآن جادو ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ قرآن، آگے اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جہنم کے اوپر 19 داروغے ہیں۔ تو کسی نے مذاق اڑایا کہ میں ان سے نبٹ لوں گا، میں لڑ لوں گا، تو پاک رب نے اس کے خلاف یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ فرشتے ہیں، یہ تو فرشتے ہیں، یہ تو عام مخلوق نہیں ہے، خاص مخلوق ہے، اور یہ تعداد یہ کافروں کے فتنے کے لیے، امتحان کے لیے، تاکہ وہ گمراہ ہو جائیں، اس لیے۔ بعض اوقات اگر قرآن اور حدیث کی کوئی بات آپ کو، مجھے سمجھ میں نہیں آئے گی تو پھر ہم اپنی سمجھ کی اصلاح کریں گے، اور ایسی کوئی بات منہ سے نہیں نکالیں گے کہ اگرچہ مگرچہ، لیکن پھر اللہ بھی ناراض ہوتے ہیں، اور ان چیزوں میں آدمی کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ نے جو حکم دے دیا، سر آنکھوں پر تسلیم، بس دل و دماغ حاضر، سر تسلیم خم کر در پہ مولا کے جوانی، سر تسلیم خم کر در پہ مولا کے جوانی میں، ہاں بس مان لو، اللہ کا حکم مانو۔ یہ نہ دیکھو عقل کے موافق ہے یا موافق نہیں ہے، آپ کے عقل میں فرق ہوگا، اللہ کی بات میں فرق نہیں ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ آدمی جہنم میں کیوں جاتا ہے؟ بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن بڑی وجوہات 2 ہیں۔ نمبر 1 نماز میں سستی، نمبر 2 غریبوں کے ساتھ امداد نہ کرنا۔ ہر آدمی اپنی طاقت کے مطابق رشتہ دار، بہن، بھائی، چچا، ماموں، کزن، سسر، ساس، بہو، داماد، پھوپھی، خالہ، ان افراد کو پہلے زکوٰۃ دو، بتانا ضرور نہیں ہے، اور غریب کے ساتھ امداد کرو۔ اپنے مال میں سے کچھ حصہ غریب کے لیے رکھو۔ یہ اسٹریٹ کرائمز کیوں ہوتے ہیں؟ لوگوں کے گھر میں کھانا نہیں ہے تو وہ کسی پر پستول تو رکھے گا،
بچوں کے لیے کھانا نہیں ہے، تو میں نے بار بار یہ بیانات کیے ہیں کہ دسترخوان لگاؤ فری، عام دسترخوان، خاص چیزیں اس پر نہ ہوں، لوگوں کا پیٹ بھر جائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی، فما تنفعهم شفاعت الشافعین، جو آدمی کفر و شرک کے ساتھ چلا گیا اس کو شفاعت کام نہیں آئے گی، سفارش، اور جو چلا گیا اسلام کے ساتھ اس کو شفاعت، سفارش، حافظ کی، عالم کی، شہید کی، نبی کی، ہر ولی کی سفارش کام آئے گی۔ آگے اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ توحید کی بات سنتے ہیں مشرک، کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ، گویا کہ بت کے ہوئے گدھے ہیں، بھاگے ہیں شیر ببر سے، جنگلی۔ مشرک آدمی جب توحید کی بات سنتا ہے اس کو آگ لگتی ہے۔ یہ دلیل ہے کہ آپ اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، ورنہ پاک نبی کی شفاعت آپ کو نہیں ملے گی۔ قرآن آسان ہے، لہٰذا اس کو سیکھو، قرات تجوید ٹھیک کر لو۔ یہ اللہ کی طرف سے یہ گویا کہ ایک خط ہے، اس کو آپ نے سمجھنا ہے، علماء کے پاس بیٹھنا ہے، دین ان سے سیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔